بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا امام بخش ندیم صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جماعت علماء پاکستان ساہیوال کے صدر ہیں۔ پہلے یہ 6 سال سے تقریباً سٹی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جماعت علماء پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ تقریباً 21 اکتوبر کو ایک ریلی نکال رہے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ریلی نکالی۔ اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا روٹس کیا ہوگا اور اس میں کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائیں گے، ڈیٹیل بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء پاکستان اہل سنت و جماعت کی ایک مذہبی سیاسی تنظیم ہے۔ جمعیت علماء پاکستان وہ جماعت ہے جس نے ملک میں ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ جمعیت علماء پاکستان نے ہی ختم نبوت کا بل 1974 میں پیش کیا اور قائد ملت اسلامیہ علامہ نورانی علیہ الرحمہ کی قیادت میں منظور بھی ہوا۔ جمعیت علماء پاکستان نے جس وقت 1985 میں ملک میں دہشت گردی اور قتل و غارت تھی، ملی یکجہتی کونسل قائم کرانے میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کیا اور ملی یکجہتی کونسل قائم ہوئی اور دہشت گردی کی فرید کو بوتل میں بند کرایا۔ پھر اسی ملی یکجہتی کونسل کو متحدہ مجلس میں عمل میں بدلا۔ مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک انتشار افتراق کی فضا تھی اسے ختم کرنے میں جمعیت علماء پاکستان نے انتہائی رول ادا کیا۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کا ویسے تو ہر سال یہاں ضلع ساہیوال میں ایک پروگرام ہوتا ہے استقبال ربیع الاول کے حوالے سے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جب غیر ملکی ایجنسیوں کے اشارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس اور تقدس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور خلفائے راشدین معاذ اللہ ان کو نازیبا ان کے بارے میں کفریہ کلمات بولے جا رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے صحابہ کرام ہمارے اسلام کی بیس اور بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی شخصیت معاذ اللہ خاکم بدن مشکوک ہو جائے تو پھر صحابہ کرام حدیث کے جامع ہیں اور قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں اور دین اسلام انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ جب صحابہ کی شخصیت ہی مشکوک ہو جائے گی تو پھر نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ دین اسلام باقی رہتا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے یہ پروگرام بنایا کہ اس دفعہ استقبال ربیع الاول کی جو ریلی ہے وہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے حوالے سے اس کی روٹس کیا ہوں گے اور کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائیں گے، اور اسی حوالے سے ایک اور کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں منظر یہاں پہ آ رہی ہیں اس کو ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ جو آپ کے نمائندے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کے ممبران ہیں، آپ ان سے کوئی اس طرح کا پروگرام بنائیں کہ وہ جنرل اسمبلی میں اس کو ہائی لائٹ کریں، پھر آگے جا کے جو دنیا کا معاملہ ہے وہ اس طرح اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ یہ دیکھیں، سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اور نعرہ یہی تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو نعرہ دے کر گئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مگر افسوس کہ آج کا لبرل طبقہ وہ ظلم یہ ڈھا رہا ہے کہ قائد اعظم کو ایک لبرل ثابت کر کے ملک کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، اس کو لبرلزم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان دین اسلام کی خاطر بنا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اسمبلی میں اس کی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ یہ ہمارے ملک میں جو حکومتی سلسلہ ہے ان سے ہمیں صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ دین کے نمائندے ہوتے تو لازمی طور پر ہمیں الگ مذہبی سیاسی جماعتیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج اگر تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی، میں کھلے دل کے ساتھ یہ دعوت دے رہا ہوں
یہ اگر اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہماری جماعتوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہ لوگ وہ ہیں جو مغرب کے ایجنڈے پر دین مخالف کام کرتے ہیں، اور اس ملک میں انہوں نے دیکھیں پچھلے دور میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا گیا اور ممتاز قادری کے حوالے سے جو کچھ ہوا، 295 کے حوالے سے، ان سے ہمیں یہ امیدیں نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم یہ اپنی سیاسی جدوجہد کر کے اسمبلی میں اپنے نمائندگان بھیج کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، ناموس مصطفیٰ اور دین اسلام کی ہم آبیاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ریلی کا سسٹم چلنا ہے یہ کہاں سے ہوتا؟ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مزدور پولیس ہے، دیپالپور بازار، جوگی چوک صدر چوک، اس طرح کا روٹ سے ہوگا، آپ اس کی تفصیل بتائیے گا۔ یہ دیکھیں اس کا جو مرکزی پوائنٹ جہاں سے مرکزی طور پر سٹارٹ ہونا ہے اجتماعی طور پر، وہ تو ہے مزدور پولیس، لیکن میں نے یہاں جامعہ محمدیہ کنشکر کالونی سے ایک جلوس لے کر جانا ہے۔ علامہ لیاقت علی امین صاحب ہیں، وہ کوٹ خادم علی شاہ جامعہ اسلام بارلوم سے، علامہ ہاشم علی مصطفی صاحب وہ 82 سکسار سے، علامہ عثمان غنی صاحب وہ 90-35 ایسے وہ جلوس لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے قادر آباد سے مختلف علاقوں سے وہ جلوس آئیں گے اور وہ مزدور پلی پر جمع ہو کر وہیں سے ہم ریلی کا آغاز کریں گے۔ ادھر سے یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مزدور پولیس ہے جوگی چوک صدر چوک یا پاک بازار سے ہوتے جائے گا؟ نہیں، یہ مزدور پولیس سٹارٹ لے کر دیپالپور بازار سے پاک پتن بازار میں آئیں گے، پتاک پتن بازار سے صدر بازار، اور جوگی یہ ہائی اسٹریٹ کے اوپر آ کر جوگی چوک پر اس کا اختتام کریں گے۔ ہاں جی۔ ایک اور میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد کے سلسلے میں ریلیاں نکالتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی آپ نے کوئی آگے شیڈول کوئی بنایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کوئی؟ جی یہ تو 12 ربیع الاول کا ایک اجتماعی پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں بھی جمعیت علماء پاکستان کا جو جلوس ہوتا ہے یہاں ادھر جامعہ محمدیہ 99 سکسار سے شروع ہوتا ہے، جس میں یہ دیگر چکوک کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی اپنے جلوس لے کر شریک ہوتی ہیں، اور ادھر اس فقیر کی قیادت میں فری ٹاؤن میں ایک بہت بڑا ہزاروں کے اجتماع کا جلوس ہوتا ہے جو فری ٹاؤن کی، اور ادھر شہر میں علامہ حافظ عبدالستار نقشبندی صاحب کی ایک قیادت میں جلوس ہوتا ہے جو مرکزی اجتماعی دیگر تنظیمات کے جلوس میں آ کر وہ ضم ہوتا ہے، اور شہر کا جو راؤنڈ ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ بلدیہ گراؤنڈ میں آ کر وہاں ختم ہوتا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج امام بخش ندیم صاحب شریک گفتگو تھے۔ یہ شان صحابہ اور ریلی جو نکالی تھی 21 اکتوبر کو، اس سے آپ نے جو یہ سوال کیا کہ اتحاد بین المسلمین کی جو مشترکہ جماعتیں ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلک ہے نا، مسلک کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، اہل تشیع میں سے بھی جواد نقوی جیسے لوگ ابھی بھی یہ ہیں جو صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کی توقیر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہمارا بھی کسی ایک خاص پورے مسلک کے لوگوں کے خلاف یہ جلوس نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ MI6 کے ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے یہ جلوس ان کے خلاف ہے۔ ہم دیکھیں جمہوریت پاکستان کا تعلق متحدہ مجلس عمل ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ ہے، اس میں یہ لوگ شریک ہیں، ان کی جماعت شریک ہے۔ باقی تنظیمات جو اتحاد بین المسلمین کی ہیں، میں نے ہمارے وہ شیخ اجاز رضا صاحب ہیں، ان کے دفتر میں جا کر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا بھرپور وعدہ کیا ہے۔ انجمن تاجران بھی اس میں شریک ہوگی، دیگر مسالک کی جماعتوں کو بھی ہم نے دعوت دے دی ہے، انشاءاللہ وہ شریک ہوں گے۔ اور باقی رہا انتظامیہ کا سوال، تو انتظامیہ کے حوالے سے ہم نے انتظامیہ کو کنوے کر دیا ہے، اور کیونکہ انتظامیہ میرے ملک کی، میرے شہر کی انتظامیہ ہے، تو میں بھرپور امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے سیکورٹی کے پورے انتظام بھی کریں گے۔ پہلے بھی بہت اچھے ہمارے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے، اب بھی انشاءاللہ بہت اچھا تعاون رہے گا۔ بات کر رہے تھے نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک اور نیا پروگرام لے کر آئیں گے۔ میرے ساتھ کیمرہ مین شعیب صاحب اور شاہر کمو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔